السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ کا مطلب ہے کہ روزہ تو اس سے نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ان مکروہ چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنا یا اس کو چبانا۔ اگر کوئی ضرورت ہے، عذر ہے، تو چکھنے اور چبانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے، غصہ ور ہے، اگر کھانے میں نمک زیادہ اور کم ہو جائے تو سخت ناراض ہوتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی مکروہ ہونے کے اس کے لیے جائز ہے کہ کھانا بناتے وقت، دن میں روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت وہ نمک کو چکھ لے، زبان پہ رکھے صرف چکھ لے، حلق کے نیچے نہ اتارے، صرف زبان پہ رکھ کے چکھے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے بغیر مکروہ کے۔ لیکن اگر اس کا شوہر اتنا بد مزاج نہیں ہے اور غصہ ور نہیں ہے، اگر نمک زیادہ کم ہو جائے، کھانے میں نیچے اوپر ہو جائے تو اتنا ناراض نہیں ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کھانا بنا کر دے رہی، یہی اس کا احسان ہے، چہ جائے کہ نمک کی کمی زیادتی پہ وہ ناراض ہو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کے لیے نمک کا چکھنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت ہے جس کا چھوٹا بچہ ہے، جس نے ابھی کھانا شروع کیا ہے، اسے کوئی بھی چیز کھانے کے لیے چبا کے دینا پڑتا ہے، تو ماں روزے کی حالت میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، باپ گھر میں نہیں ہے یا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے جو بچے کو چبا کر دے، تو اب ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانا چبا کر کے، روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں دے، تو یہ جائز ہے۔ حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے، حلق کے نیچے اگر اتر گیا تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ صرف زبان پہ رکھ کے یا دانت کے نیچے رکھ کے چبا کر کے اسے دینا جائز ہوگا۔ تو ایک پہلی چیز جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چکھنا یا چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ یا کوئی منجن، اور اسی کے حکم میں ہے گل، وہ بھی ایک منجن ہی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ، منجن یا گل وغیرہ کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سخت ضرورت کے ان چیزوں کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرے جس سے انسان کے انتہائی کمزور ہونے کا یا روزہ توڑنے کی نوبت پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ ویسا سخت کام نہ کرے کہ نوبت بایجا رسید کہ روزہ توڑنا پڑ جائے، ایسا کوئی کام نہ کرے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گناہ کے کوئی کام کرنا، قولی یا عملی کوئی گناہ، مثلا زبان سے جھوٹ بولنا، گانے سننا، مووی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ان چیزوں سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سحری میں تاخیر اولا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اس تاخیر کو اتنی تاخیر کرے کہ شک ہونے لگے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا شاید، تو مشکوک وقت تک سحری کو مؤخر کرنا یہ بھی مکروہات صوم میں سے ہے، روزہ کو مکروہ کرنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو روزے میں مستحب ہیں اور ان کو مستحبات صوم، مستحبات روزہ کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے کہ سورج کے ڈوبتے ہی فوراً افطار کرنا، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے روزہ کھول لینا، افطار کرنا، تو افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، اولا ہے۔ مستحبات صوم میں دوسری چیز ہے کہ کھجور یا چھوہارے سے یا پانی سے افطار کرنا، یہ مستحب ہے، اور کھجور یا چھوہارا اگر ہو تو اس میں بھی طاق عدد کی رعایت رکھنا یہ مستحب ہے۔ طاق عدد کہتے ہیں جیسے 1 یا 3 یا 5، یہ سب ان اعداد کی رعایت رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے اندر جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کوئی بیہودہ کلمات، کوئی غیبت، چغلی وغیرہ کے الفاظ ادا نہ کرنا، زبان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہے۔ آخر میں چند وہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جن اعذار کی بنیاد پر روزہ کا توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا
جان کا خطرہ یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو جائے. شخص روزہ رکھا اور پھر اچانک اس کا مثلا شوگر لیول بہت بڑھ گیا، ڈر ہے کہ اگر وہ کچھ کھائے نہ، یا شوگر لیول کم ہو گیا اور ڈر ہے کہ کچھ کھائے گا نہیں تو جان جانے کا اندیشہ ہے، بیماری کے سخت بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے. یا اسی طرح ایک حاملہ عورت ہے، پریگننٹ خاتون ہے، اس کو بھی اگر اچانک ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے تو خود اس کی جان کو یا اس کے پیٹ میں موجود بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے. یا اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جب اس کو بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی افطار کرنا اور روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے. یہ چند صورتیں تھیں. بہرحال اس ویڈیو کے اندر روزے کو مکروہ کرنے والی چیزیں، جس کو مکروہات صوم، مکروہات روزہ، اور دوسرا مستحبات روزہ، اور تیسری وہ چیز جن کی بنیاد پر روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے، ان کو بیان کیا گیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.